معزز اللہ تعالیٰ لائق سرفرازی و تقدیم پیر طریقت رہبر رہنش حضرت سید غلام جیلانی صاحب غلام محمد اللہ خانقاہ قادری آپ لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں صاحبزادے حضرت علامہ مولانا سید اشرف جیلانی صاحب قبلہ اور چہروں سے بھی واقف نہیں ہوئے جتنے لوگ بھی اس خانقاہ میں حاضر ہیں اس کے بعد دیگر سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبوة بعد نبوته ولا شریعة بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه ولا سنة بعد سنته ولا عصمة بعد عصمته ولا حسن بعد حسنه ولا کمال بعد کماله ولا جمال بعد جماله وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي العظيم الحكيم الكريم۔ ذات گرامی ماشاءاللہ پہلی بار بالخلوص بھری محبت دعوت پر یہاں پر حاضری مناسب سے موقع ہے۔ فیضان غریب نواز ماشاءاللہ اس خانقاہ میں بڑھ رہا ہے اور حقیقت میں فیضان غریب نواز کہیں اور سے نہیں بلکہ مدینے کی سرزمین سے آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو سلسلہ بہ سلسلہ ہم لوگ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی کتاب ہو بھی چکے ہوں گے، نعت آپ سنتے ہوں گے۔ میں تو خیر قرآن کا طالب علم بس نظریاتی میں نہ جا کر کے چند کلمات، چند پیغام، چند میسج جو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر، وہ اس لیے کہ آپ لوگ اس خانقاہ میں حاضر ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ صحیح پیغام لے کر کے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انشاءاللہ کچھ بنائی فرما رہے ہیں، جیسے پرستی میں موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاسم نظری صاحب بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ بریلی سے آواز آئی تھی خانقاہ قدریہ میں آپ تشریف فرما ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا عشق و شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا انشاءاللہ۔ اور کھانا مصطفیٰ ہے، سب کی دعاؤں کا سہارا دیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں کہ گردش میں کہا اس میں مقدر کا ستارہ تھا۔ تھوڑا سا آپ تو مسکرائیں گے، سبحان اللہ نام نہیں بولیں، مسکرائیں گے مجھے اپنی بات رکھنے میں آسانی ہو جائے گی، مجھے لگے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ گردش میں کہا اس میں مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ میں شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ میں نے اپنی بات کا سہارا لیا ہے قرآن پاک سے، اور قرآن آپ سبھی کو معلوم ہے اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اسی کے ذریعے سے میں کچھ اس فیضان غریب نواز کے موقع پر میں ایک میسج اور ایک پیغام جو ہے میں سوچ رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو پہنچے، آپ کے دامن میں رکھوں۔ حضرات گرامی کہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے، اسے ہم دارالابتلاء بھی بولتے ہیں، ایگزامینیشن ہال بھی بولتے ہیں، شریعت بتاتی ہے دارالابتلاء بھی ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر بھی ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور ہم سبھی امتحان گاہ میں ہیں، امتحان حال میں ہیں، اور امتحان دے رہے ہم، امتحان دے رہی نسل انسانیت، امتحان لے رہا ہے میرا خدا، امتحان دے رہی نسل انسانیت اور امتحان لے رہا ہے میرا خدا۔ حضرات گرامی اور امتحان لینے والا کبھی یہ نہیں بتاتا، امتحان دینے والا یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں امتحان تب دوں گا جب میرا یہ وقت ہوگا، برانیہ یہ ہوگا، ایسے وقت پر ہوگا، نہیں، بلکہ امتحان لینے والا یہ بتاتا ہے کہ امتحان آپ کو دینا ہے تو وقت یہ ہوگا، برانیہ یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا۔ امتحان دے رہی نسل انسانیت، امتحان دے رہے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو انسان کہلانے والے، تو چاہیے ایسا تھا کہ اسی کے لیے اسی انسانوں میں سے کوئی ایک ایسا نمونہ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہو، جو ہمارے لیے ماڈل ہو، جس کی ہم اتباع کریں، جس کی ہم پیروی کریں، تاکہ امتحان میں پاس ہو جائے۔ خالق کائنات نے آواز دی کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے لیے نمونے عمل بنا کر بھیجا۔
अच्छा आइडियल बनता कौन है? ही मॉडलिंग का जमाना है, ही मॉडलिंग जमाना। एक से एक जो मॉडलिंग करते हैं नौजवान हमारे, अच्छे समझते हैं, बड़ी शानदार डीपी भी लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, वो अच्छे समझेंगे है ही मॉडलिंग का जमाना, आइडियल का जमाना है। लेकिन अपनाया किसको जाता है, पैरवी किसकी की जाती है, इत्तिबा किसकी जाती है, उसके लिए उसके चंद तकाजे हैं, उसकी चंद रिक्वायरमेंट है, चंद खसूसियात। आप गौर सुने हज़रात इकराम, उसकी चंद खसूसियात है। अपनाया उसको जाता है जो कमाल में आला हो, जमाल में आला हो और फज़ाइल में आला हो। इन तीन ज़ावियों से मेरे आका की ज़ात को देखो, मेरा जुमला ज़ाया ना होने पाए, संभालना इसको। इन तीन ज़ावियों से मेरे आका की ज़ात को देखो, इन तीन पॉइंट से मेरे आका की ज़ात को देखो, तो जमाल इतना आला है कि सैयदा आयशा फरमाती है कि दिल शुदा सुई हो जाए मुस्तफा के मुस्कुराने से। और कमाल इतना आला है मेरे आका का, जिस पर मोहब्बत की नजर डाल दे उस पर अल्लाह जहन्नम को हराम कर देता। और खज़ाइन इतने आला है, फसलियत इतनी आला है, कुफारे मक्का थे जान के दुश्मन, लेकिन अमानतें मेरे आका के पास हैं। तो आइडियल वही बनता है, आइडियल वही बनता है जो कमाल में आला हो, जमाल में आला हो, खलवतों में आला हो, जलवतों में आला हो, जिसका दिल भी आला, जिसकी रात भी आला, जिसको सब कुछ आला, उसी के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वो नस्ल इंसानियत क़यामत तक आने वाले इंसान सुन ले, मैंने अपना महबूब तुम्हारे लिए नमूने अमल बनाकर भेज दिया है, मैंने सिद्दीक का यार तुम्हारे लिए भेज दिया है, बिलाल का हाथ तुम्हारे लिए नमूने अमल बनाकर भेज दिया है। हमें जरूरत आज के जमाने में मुसलमान बात तो जरूर करते हैं कि हम इस चीज में आगे नहीं है, हम इस चीज में आगे नहीं है, हम इस चीज में आगे नहीं है, फला जगह हमारे लोग नहीं। हकीकत में ये है कि हमने सही से कुरान को पढ़ा ही नहीं। कुरान की तालीम की जरूरत है हमें, अपने बच्चों को पढ़ाने की, सबको कुरान। अगर हमें जुमला बोलते रहते हैं, एक जुमला बोलते रहते हैं, हमारी जुबानों में रहता है कि वो चीज कायनात में जानदार हो, गैर जानदार हो, जीरो हो, गैर जीरो हो, जब उसका वक्त पूरा हो जाता है, मेरे अल्लाह की सुन्नत मुबारक है, मेरे अल्लाह का कानून है, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को उठा लेता है। मैंने रिवायतों में यहाँ तक पढ़ा है कि दरख्त के पत्ते जब तक उनकी किस्मत में अल्लाह ने जिक्र लिखा है, अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिस दिन उनका वक्त खत्म हो जाता है वो भी जमीन पर आ जाता है। ये तो हम बोलते रहते हैं, बाज़ दफा हमारे बाप रोते हैं कि हमारे अहबाब चले जाते हैं, लेकिन हमारा ईमान और अकीदा यही कहता है कि उनका वक्त पूरा हो चुका था, उनका वक्त पूरा हो चुका था। अगर इतनी बात मेरी आप समझ रहे हैं, आगे की बात आप समझिए ज़ात गिरामी, कि अगर प्यारे आका के आने का मकसद इस कायनात में सिर्फ मिलाद होता, मैंने कहा कि मैं नजरियाती गुफ्तगू करने का आदी, तफसील में जाने का आदी नहीं। अगर प्यारे आका के आने का मकसद सिर्फ मिलाद होता, उसी नबी शरीफ में पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए। लेकिन 40 साल मक्के की सरजमीन पर खामोश हो, 12 साल मक्का रिसालत के लिए अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान, तेरे अंदाज पे कुर्बान। क्या बात है, जिसको नबियों का सरदार बनना था, जिसको मर्ज़े कायनात बनना था, जिसको मुस्तफा बनना था, जिसको रौनक कायनात बनना था, जिसको हुस्न कायनात बनना था, उसे 40 साल खामोश रखा, तेरी हिकमतों में कुर्बान, तेरे अंदाज में कुर्बान। क्या बात है मौला, किसी को तो हुक्म देता है, वो माँ की गोद में बोलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी गंदी से उंगली निकालते हैं, बोलते हैं कि अब्दुल्लाह व आतानी अल-किताब। किसी को तो बचपन में हुक्म देता है या खुशी बताओ बकुआ, कोई माँ के पेट में है तो बताता है बशरनाहु बिगुलाम हलीम। क्या बात है कि महबूब को, जिसको नबियों का सरदार बनना था, 40 साल मेरे आका ने बोले। अगर मकसद होता सिर्फ मिलाद तो उसी नबी में पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे जुमले को ज़ाया ना होने पाए। लखनऊ के रहने वालों, खानकाह कदरिया में हाजिर देने वालों, फैज़ान गरीब नवाज से लबरेज मैं गुफ्तगू करता हूँ ज़ात गिरामी, लेकिन मेरे आका 40 साल खामोश थे। मैं अल्लाह से पूछता हूँ मौला क्या बात है, क्या हिकमत रही है? तो जवाब यही आता है 25 साल महबूब अभी बोलना नहीं, 30 साल अभी बोलना नहीं, 35 साल अभी बोलना नहीं, 38 साल अभी बोलना नहीं। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाता है महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना। तेरा उठना देखो उधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखो उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखो उधर कुरान देखे, तेरी नमाज़ें देखो उधर कुरान देखे, तेरी सदाकतें देखो उधर कुरान देखे, तेरी यारियां देखो उधर कुरान देखे, तेरी वफादारियां देखो उधर कुरान देखे। अरे महबूब कुछ है देखे, कुरान दिखाई दे, कुरान देखे, मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मकसद होता हो चुका था। किताबें और भी आई, किताबें और भी आई, अल्लाह ने किताबें नाज़िल की,
اللہ نے فرمایا موسیٰ دور پر آئیے میں آپ کو کتاب دوں گا، عیسیٰ اپنے مابت خانے میں آئیے آپ کتاب دوں گا، داؤد اپنے مابت خانے میں آئیے عبادت خانے میں آئیے میں آپ کتاب دوں گا۔ کتاب آئی، کتاب کی شکل میں کتابیں اور بھی آئی، اکٹھے آئی لیکن بکھر گئی۔ کتاب کی شکل جانتے ہیں نا، اکٹھے آئی، جلدوں میں ہوتی ہے، 2 دفتیوں میں ہوتی ہے، اکٹھے آئی اور بکھر گئی۔ میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا، اگر سینے میں دل محسوس کیجئے حضرات گرامی، اس خانقاہ میں حاضر ہے پیغام دے کر کے جائے۔ کتابیں اور بھی آئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب آئی اور بکھر گئی۔ قرآن اکٹھے نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ قرآن اکٹھے نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی جز آیا، کبھی کوئی ٹکڑا آیا، کبھی کوئی حصہ آیا۔ کتابیں اور بھی آئی، آ کر کے بکھر گئی۔ قرآن اکٹھے نہیں آیا، بکھر کر آیا اور ایسا جمع ہوا اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کو توڑ نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ ذات گرامی اور مثال میں دوں، مثال مسئلہ کیا ہے؟ آج ہماری یہ کمی ہے، میرے آقا پر جو کتاب نازل ہوئی عطائے رسول، ہم ضرور کہتے ہیں خواجہ ابن نواز کو عطائے رسول، ظاہر سی بات ہے جس کو جو کچھ بھی عطا ہے وہی سے عطا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، نعرہ لگاتے ہیں، دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس تفصیل میں جانے نہ جانے سے انشاءاللہ ہوتا نہیں ہے۔ میں مثال دے کر کے آپ کو اس مسئلے کو میں واضح کروں کہ جب کسی گھر میں پیدائش ہوتی ہے نا، تو والدین ہوں، اعزا ہوں، اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، چلے جاتے ہیں بوٹی کی دکان پر، چلے جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پر، اور بچے کے لیے بولتے ہیں 0 سائز کا لباس، 0 سائز کا لباس چاہیے۔ میری بات کو سمجھیے گا، 0 سائز کا لباس چاہیے۔ بچے جب 5 سال کا ہو جائے، اب اگر کوئی 0 سائز کا لباس لے کر کے کہیں گے رہنے دے تیری محبت کا شکریہ، بچہ 5 سال کا ہو گیا، اب یہ لباس نہیں ہوگا، یہی تو بات ہوگی۔ وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے 5 سال کا لباس نہیں ہوگا، 15 سال کا ہو جائے 10 سال کا لباس نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ بچہ اپنے اس جوبن کو جوانی میں پہنچتا ہے جتنا قد اللہ کو اس کو عطا کرنا تھا۔ اب جو لباس بنے گا، اب جو سائز بنے گی، یہی رہے گی ہمیشہ۔ اسی طریقے سے کائنات ایک چھوٹی سی بچی، کائنات کے ضروریات کے مطابق، کائنات کے تقاضے کے مطابق، کائنات کے ریکوائرمنٹ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام آئے، ایک لباس لے کر کے آئے، ایک شریعت لے کر کے آئے۔ میری بات کو سمجھیے حضرت گرامی، ایک لباس لے کر کے آئے، ایک شریعت لے کر کے آئے، کائنات اور بڑھی، اس کے تقاضے بڑھے، اس کی ضروریات بڑھی۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے، ایک لباس لے کر کے آئے، ایک شریعت لے کر کے آئے، کائنات بڑھی، اس کے تقاضے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کائنات بڑھی، تقاضے بڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آخر میں کائنات جو جوبن کو پہنچی، اپنی جوانوں کو پہنچی، اب ایسی شریعت چاہیے تھی، ایسا لباس چاہیے تھا جو قیامت تک ہے۔ تب میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر کے قرآن لے کر کے آیا۔ بے شک بے شک، سبحان قیامت تو آسکتی کوئی اور شریعت نہیں آیا۔ نعرہ لگاتے ہیں نا، چاہیے موقع ہو یا ربیع الاول کا موقع ہو، نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگاتے ہیں۔ نوجوان بہت نکلتے ہیں، نوجوانوں کے لیے پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میرا جملہ ایک جملہ حاصل کر رہا ہوں ضائع نہ ہونے پر حضرات گرامی، کہ لوگ آزادی پر فخر کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ آقا کے غلام، لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ کیوں؟ آقا کی غلامی میں عزت ہے، آقا کی غلامی میں عظمت ہے، آقا کی غلامی میں کرامت ہے، آقا کی غلامی میں بلندی ہے، عزت ہے، عظمت ہے، معراج ہے، اسٹیٹس ہے، عروج ہے۔ آقا کی غلامی کو سب کے خدا ملتا ہے، آقا کی غلامی کو سب کے دل کو سکون۔ اور یہ میں نے جملہ بولا ہے نا، آقا کی غلامی میں دل کو سکون ملتا ہے، اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا میٹھا جملہ ہے۔ آپ کی سماعتوں کی تحریر پر حضرات گرامی، آقا کی غلامی میں دل کو سکون ملتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ پوچھو زید بن حارثہ سے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جملے کو دیکھیے گا، ماشاءاللہ آپ لوگ جس حساب سے سن رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ فیضان غریب نواز بھی ہے، اس حساب قبلہ کی برکتیں ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ الفاظ نہیں کہ اس کی تعبیر کر سکوں، لیکن وقت بھی کم ہے، میں بیان کر رہا ہوں حضرات گرامی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آپ کو غلامی سکون کیا ملتا ہے؟ پوچھو زید بن حارثہ سے، بٹے بگاتے کہاں پر اغوا ہوئے، کہاں گئے؟ میرے آقا نے انہیں خرید لیا، میرے آقا نے انہیں خرید لیا۔ ماں سالہ سال تک روتی رہی، باپ تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، پتا چلا ہمارا بیٹا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس موجود۔ آئے
माँ आई, बाप आया, रिश्तेदार आए, चचा आए और सोचा हो सकता है हमसे बहुत ज्यादा मुतालबा किया जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाएगा, हो सकता है बहुत ज्यादा रकम तलब की जाएगी। गए मेरे आका की बारगाह में जाने के बाद कहा कि हमने सुना है आप बड़े शहीद हैं, हमने सुना है आप बड़े रहीम हैं, हमने सुना अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे हैं, आपने जितने में हमारा बेटा खरीदा था उतने में वापस कर। मेरे आका ने कहा ज़ैद लब्बैक या रसूल अल्लाह, इधर आप पहचानते हो? हाँ माँ है, पहचानते हो? हाँ बाबा है, पहचानते हो? चचा है, रिश्तेदार है। मेरे आका ने फरमाया ज़ैद जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से वालिदैन से पैसा भी नहीं लूंगा, पैसा नहीं लूंगा। सीरत मुस्तफा की जरूर बात होती है, कौन अमर करता आज के दौर में, लेकिन सुने ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा कैसा बेटा है तू, कैसा बेटा है तू, तुझे लेने के लिए आए हैं, साल तक तेरी माँ तुझे ढूंढती रही, तुझे लेने के लिए तू कहता कि नहीं जाऊंगा। सुन कैसा बेटा है तू, अरे सुन वहाँ तेरा मुल्क है, यहाँ तेरा मुल्क नहीं, वहाँ तेरा वतन है, यहाँ तेरा वतन नहीं, वहाँ पर तेरी माँ है, यहाँ तेरी माँ नहीं है, वहाँ पर तेरा बाप है, यहाँ पर तेरा बाप नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसलिए वहाँ पर तू आजाद है, यहाँ पर तू गुलाम है। अब मेरा जुमला नोट लीजिएगा, अगर सीने में दिल महसूस कीजिए, ज़ैद तड़प उठे, बोले अरे बाबा तुझे भी देख लिया, माँ तुझे भी देख लिया, अरे चचा तुझे भी देख लिया, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कसम खुदा की ज़ैद को जो सुकून मोहम्मद की गुलामी में आया है, तेरे घर की आजादी, तेरे घर की आजादी। और वक्त भी हो रहा है मेरे ख्याल से, मसला नहीं हो पढ़ने कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों को उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, कभी मदीने में जाकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों को उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। और आशिक लोग तो जाया करते हैं, आशिक लोग तो जाया करते हैं, और कोई माने या ना माने जमाना देखता है, देख रहा है कि अबू बकर बनु अदी को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर, उमर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अरे उस्मान बनु मैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सलमान फारस को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर, अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर। इतना ही नहीं, अरे जिब्रील सिदरा को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर। इतना ही नहीं, आशिक लोग जाया करते हैं, जिब्रील सिदरा को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर। और जमाना माने या ना माने, दुनिया मानती है कि औलिया हो तब, अंबिया हो तब, अतकिया हो तब, सुलहा हो तब, जितने हैं अंबिया हो तब, औलिया हो तब, नुकबा हो तब, नुजबा हो तब, उलमा हो तब, अंबिया हो तब, सभी जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत मेरे आका के दरवाजे पर, सभी जन्नत के दरवाजे पर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों को उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो, माँ बहीना बैठी का फरमान देखो, हमारे लिए है पैगाम लगाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, जरा तुम निगाहें जमा कर तो देखो। हम जरूर बात करते हैं कुरान की, लेकिन कुरान को हमने से समझ लिया है कि मौला बस इसे चूम लूं, बेटी विदा हो रही है दे दो, बस इसको किसी का इंतकाल हो गया साले सवाब कर दिया जाए, तस्तीजे के लिए रख दिया है। रात ग्रामी मैं इस हवाले से इसलिए बयान कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, कुरान उन्हें हर चीज सिखा देगा, हर चीज सिखा देगा। हम जरूर कहते हैं, आइए मैं उस कुरान की थोड़ा सा झलक पेश करता हूँ रात ग्रामी,
قرآن کو، یہ قرآن آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو 30 پاروں والا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو اماں عائشہ کے گھر میں گنبد خضرا میں آرام فرما رہا ہے۔ میرے آقا بھی قرآن ہے۔ کسی آنے والے نے پوچھا تھا اماں عائشہ سے سرکار کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اماں عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیسا قرآن ویسے حضور، جیسے حضور ویسا قرآن۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی والا، وہ قرآن بھی والا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو قرآن چہرے والا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، یہ قرآن فرق اتنا ہے، اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، فرق اتنا ہے، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق اتنا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن ہادی ہے، فرق اتنا ہے، یہ قرآن مدد ہے، وہ قرآن معانی ہے، فرق اتنا ہے، یہ قرآن رحمت ہے، وہ قرآن رحمت للعالمین ہے، فرق اتنا ہے، یہ قرآن نور ہے، وہ قرآن سراج منیر ہے، فرق اتنا ہے، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، فرق اتنا ہے، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن انبیاء کا سردار، فرق اتنا ہے، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ لیکن ہم نہیں پڑھتے نا، یہ ہماری غلطی ہے، ہم پڑھیں تو ہمیں ساری چیزیں آشکار ہوں گی، ہمیں نظر آئیں گی میرے آقا کیا لے کر کے آئے۔ اور حقیقت میں اگر میں بات کروں ایک آخری بات، آخری پیغام جو ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں، جو چیزیں بھی موجود ہیں، اس سے بہت سارے اعتراضات بھی ہٹ جائیں گے۔ میری بات تھوڑا سا اور سنیے، آخری کلمات اللہ کی برکتیں ہیں، بس یہ سمجھیے کہ بس فیضان ٹرانسفر ہو رہا ہے اور میں ادھر سے بول رہا ہوں، بس انشاءاللہ آپ لوگ حاضر ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حقیقت میں ہم بتاتے ہیں جتنی بھی کائنات میں چیزیں موجود ہیں سب اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ احساسات کچھ ہیں، بندہ احساس کرتا، کوئی چیز محسوس کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہی احساسات میں سے ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے محبت، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ الفت ایسے ہی کسی سے محبت نہیں ہو جاتی۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ہر کسی کا تعارف اس کائنات میں آنے کے بعد، انٹروڈکشن، تعارف، تذکرہ کب ہوتا ہے؟ میں پوچھوں اگر کسی صاحب سے، کسی بابا جی سے کہ مجھ سے آپ نے کیوں نہیں 1975 محبت کی، کہیں گے بیٹا 1975 میں تھا لیکن تو نہیں، 76 میں تھا لیکن تو نہیں تھا۔ ہر کسی شخصیات کا تعارف حافظ ہوتا، قاری ہوتا، عالم ہوتا، کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہوتا، انجینئر ہو، سائنسداں ہو، سیاجی کوئی بھی ہو، منتری، ہر کسی کا تعارف کب ہوتا ہے؟ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہوتا ہے۔ وفات پر ختم ہوتا ہے، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر کسی کا تعارف ولادت شروع ہو جاتا ہے، وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں پر رہا، کیا کام کیا، کہاں پڑھا لکھا، کس خاندان سے تعلق ہے، کس قبیلے سے اس کا رسم ملتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، چیپٹر بند ہو جاتا ہے، کتاب بند ہو جاتی ہے، سوانحیات بند کرتی ہے۔ کوئی بھی ہو، ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک میرے آقا کا تعارف ہے، اسی کائنات میں ایک ایسی ذات ہے، میرے آقا کا تعارف ولادت سے ختم نہیں ہوتا ہے، وفات پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ولادت شروع نہیں ہوتا ہے، وفات پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ولادت سے نہیں شروع کرتے، وفات پر ختم نہیں کرتے، بلکہ ہم اس بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میرے رب نے شروع کیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہر کسی کا تعارف ختم ہو جاتا ہے، میرے آقا کا تعارف ہے جو ولادت سے شروع نہیں ہوتا اور وفات پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا کا تعارف، میرے آقا کا تذکرہ، میرے آقا کا انٹروڈکشن وہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، فیضان کریم نواز کا یہ موقع ہے، آپ کے غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں، حضرات گرامی ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عالم ارواح نے اللہ نے دو مجلس اکٹھا کی،
پہلے مجلس کو بلایا الستو بربکم قالوا بلا، ختم مجلس، جاؤ اپنے گھر جاؤ، سب کو بلایا، آدم سے قیامت تک جتنے آنے والے انسان ہیں سب کو بلایا، الستو بربکم قالوا بلا، مجلس ختم جاؤ۔ دوسرے میں سب کو نہیں بلایا، صرف ان کو بلایا جن کو پیغمبر بن کے آنا تھا، جن کو انبیاء بن کر کے آنا تھا، جن کو رسول بن کر کے آنا تھا، ان کو بلایا اور کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیوں کو بلایا اور کہا کہ نبیوں سنو، آج میرے ساتھ وعدہ کر لو، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں شرافت دوں گا، میں تمہیں امامت دوں گا، میں تمہیں قیادت دوں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، لیکن میرے ساتھ آج وعدہ کر لو ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا رسول جائے گا تو اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ تو مولا میں عرض کرتا ہوں مولا رسول کو 313 آئے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مولا درست کی بات کر رہا ہے، رسول 313 آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک رسول 313 آئے، لیکن رسول کا کلمہ جب میں نے بتا دیا، میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا کہ رسول کا کلمہ اللہ نے وعدہ لیا تھا انبیاء کرام سے، میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، پھر مجھے کہنے لیے دیا ہے۔ یہاں پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں اور ان کے چاہنے والے بیٹھے، ان کے محبین بیٹھے ہیں، علماء خواجہ بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پر جو جلسہ تھا وہ عام جلسہ نہیں تھا، انبیاء کرام بیٹھے تھے اور مجھے کہنے دیا جائے، رضوان ازری کو بول لینے دیا جائے کہ وہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھے تھے بلکہ سامعین انبیاء تھے اور مقرر خود خدا تھا اور موضوع شاہی مصطفیٰ۔ یہ مسائل ہیں، میرے آقا آئے، ہر کسی کا تعارف شروع ہوتا ہے ولادت سے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم، لیکن میرے آقا کا تعارف ولادت شروع نہیں ہوتا، وفات پر ختم نہیں ہوتا، اور جتنے بھی میرے آقا کے چاہنے والے ہیں جو غلامان مصطفیٰ ہیں حضرات گرامی، میں نے کہا تھا ایک جملہ، لوگ آزادی پر فخر کرتے ہیں، ہمیں فخر رسول کے غلام ہیں، ہم فیضان غریب نواز اور موقع ہے اسے غریب نواز کا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی کو فیضان غریب نواز سے نوازے، مالا مال کرے، وما علینا الا البلاغ۔